السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماہ محرم الحرام کے فضائل و خصوصیات کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ماہ محرم الحرام یہ سب سے پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اسلام کی نظر میں یہ مہینہ بڑا ادب و حرمت والا مہینہ ہے، بڑا ادب و محترم مہینہ ہے۔ عزیز دوستو، اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اور یہودی اس مہینے کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، اور چونکہ اس مہینے میں بہت سے عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ عزیز دوستو، سب سے پہلی بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، کیلنڈر کے حساب سے سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے فضائل و خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی گئی تو اسی ماہ کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ تسلیم کیا گیا، کیونکہ اسلامی سال کی ابتدا واقع ہجرت کو مانا گیا جس سے حق اور باطل میں فرق ہو اور اسی کے بعد اسلام کے لیے ترقی کی راہیں ہموار ہوئیں۔ عزیز دوستو، یہ مہینہ اس لیے بھی فضیلت کا حامل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ میں ہجرت کرنے کا پختہ ارادہ فرمایا تھا، لہذا اس مہینے کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور کیونکہ اسی اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے شروع ہوتی ہے، اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ مہینہ اس لیے بھی فضیلت کا حامل ہے چونکہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں اس مہینے کو اللہ یعنی شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ عزیز دوستو، اس سے مطلب یہ نکلا کہ جب یہ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے تو یہ کتنے انتہائی درجے کے فضیلت کا حامل ہوگا۔ اس مہینے کے فضائل و خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ادب و حرمت والا مہینہ ہے، شہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے۔ شہر حرم یہ 4 مہینوں کو کہتے ہیں، شہر حرم 4 مہینوں کو کہتے ہیں: ماہ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ ان 4 مہینوں کو شہر حرم کہتے ہیں۔ یہ مہینے شہر حرم اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ یہ ادب و حرمت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کی خصوصیات و فضائل میں سے یہ ہے کہ ان مہینوں میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اور گناہوں کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، جتنا ہو سکے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ان مہینوں میں اور خاص طور سے محرم الحرام کے مہینے میں خوب سے خوب نیکیاں کرے اور گناہوں سے بچے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ عزیز دوستو، اور اس مہینے میں بہت سے عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں، جیسا کہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے آثار نمودار ہونے کے بعد ان کی توبہ قبول کر کے ان سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ اسی مہینے کی 10ویں محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور اسی مہینے کی 10ویں محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے ان کو نجات ملی تھی، اور اسی 10ویں محرم الحرام کو فرعون کو غرقاب کیا گیا تھا، ڈبو دیا گیا تھا۔ عزیز دوستو، اور سے بڑھ کر یہ کہ اسی مہینے کی 10ویں محرم الحرام کو لوح و قلم، زمین و آسمان، تخت، عرش اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ عزیز دوستو، یہ تھی چند باتیں محرم الحرام کے فضائل و خصوصیات کے تعلق سے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ اخیر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے میں
خوب سے خوب نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے شر و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔